بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز، ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن معاویہ، جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی، ہے سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ۔ یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے، ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ۔ ایک بازاری فحشہ ملعونہ ناپاک خون ایک عورت نے اللہ رب العزت اور اصحاب ثلاثہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں انتہائی درجے کی گستاخی اور توہین کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ اہل سنت کی تنظیمات اور ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ملعونہ کو بالکل وقت نہ دیں، بلکہ جلدی سے اس پر FIR ہونی چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے، کیونکہ ہم پاکستان بنانے والے بھی ہیں، بچانے والے بھی ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، بلکہ قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ باقی جو اصل سزا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی موجود ہے۔ یہ یہاں بھی بغض صحابہ میں جل رہے ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ جلیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ تیار ہے۔ تو اس ملعونہ کا سب سے پہلے آپ بیان سنیں اور اس کی گستاخیاں، تو پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے۔ الماویتو کا مطلب کتیا یعنی لومڑی کا بچہ، جس کا مطلب میل بھی نہیں، فیمیل کتیا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ ابھی ایسا ہے کہ بنو امیہ کا دفاع کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ ابھی کچھ بھی نہیں میں نے دکھایا۔ اب اگر میں صحیح حوالہ جات دکھانے پہ آتی تو ثلاثہ صاحب کا بھی رگڑا لگ جانا تھا بیچ میں۔ آل بنو امیہ کا، یزید کے خاندان کا دفاع کرنا چھوڑ دو اور معاویہ سمیت اپنی اپنی پسند کے رضی اللہ بچا لو، ٹھیک ہے؟ والسلام۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس ملعونہ نے صرف اصحاب رسول کی گستاخی نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ رب العزت کے نام نامی اسم گرامی جو اللہ ہے، اسم جلالت، اس کو بھی بگاڑا ہے۔ کہتی ہے رضی اللہ، نعوذ باللہ، حالانکہ لفظ رضی اللہ ہے، رضی اللہ عنہم، تو لفظ اللہ کو اس نے بگاڑا ہے۔ ایک تو اس نے اللہ رب العزت کی گستاخی کی، اس کی بھی اسے الگ سے سزا ہونی چاہیے۔ پھر اس نے اصحاب ثلاثہ کے بارے میں بکواس کیا کہ ثلاثہ صاحب کا رگڑا بھی لگ جانا تھا، چونکہ یہ دن رات یہ رگڑے میں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ رگڑا اسے بڑا یاد ہے، تو اس وجہ سے ایسے یہ گندے الفاظ اور گھٹیا الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ پھر جناب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ المعاویہ، تو لغت سے کہتی ہے کہ اس کا معنی کتیا ہے۔ اب ہم یہاں اس کو اگر بازاری کتیا کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سربراہ ہیں، اس کو تیار کرنے والے ہیں، اس کو بنانے والے ہیں، کو وہ برا محسوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ ملعونہ صحابی رسول کو معاذ اللہ نام بگاڑ کے یہ کہہ سکتی ہے، کتیا کہہ سکتی ہے، تو ہم اس کو بازاری کتیا کہہ لیں تو بڑی بات نہیں، بلکہ اگر یوں بھی ہم کہہ لیں کہ پہلے تو بازار کے اندر مارکیٹ میں بڑے بڑے کتے تھے صحابہ کو بھونکنے والے، اب ایک کتیا جو ہے وہ بھی بازار میں متعارف ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں بھی یہ غرق ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا باقی ہے۔ اب میں صدقہ پنجہ تے چاراں دا سب سے پہلے تو میں 5 سوال کرتا ہوں اس پر، اس کے بنانے اور اس کو تیار کرنے والوں پر۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا لغت کے اندر المعاویہ تو اور معاویہ یہ معرف باللام اور یعنی الف لام کے بغیر جو معاویہ آتا ہے، کیا اس کے بارے میں علماء لغت نے کوئی فرق بیان کیا یا نہیں؟ کیا المعاویہ تو اور معاویہ میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا اصحاب لغت اور علماء لغت نے جو معرف باللام ہو کہ معاویہ آتا ہے، کیا اس کا خاص معنی بیان کیا یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی معاویہ ہے، یعنی معاویہ نامی شخصیت ایک ہی ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہی ہے اور کوئی معاویہ نہیں ہے حضور کے اصحاب میں سے، یا تمہارے جو اسماء الرجال کی کتب ہے ان کے اندر ائمہ اہل بیت کے اصحاب میں سے کوئی معاویہ نامی بندہ نہیں ہے؟ کیا اہل بیت رسول کے اندر کوئی معاویہ نامی بندہ نہیں ہے؟ یہ سوالات تو زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن میں 5 تن پاک کی نسبت سے 5 سوال کروں گا۔ یہ دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا ایک ہی معاویہ ہے اور معاویہ کوئی نہیں ہے؟
تیسرا سوال یہ ہے یا المعاویہ کا معنی جو بیان کر رہی ہے لغت کے حوالے سے، تو یہ میں یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ معنی صرف معاویہ بن ابی سفیان کے لیے آتا ہے؟ دوسرے جو معاویہ نامی اشخاص ہیں کیا ان کے ہاں جا کے لغت تبدیل ہو جاتی ہے، یا پھر ہر جگہ یہ معنی کرنا پڑے گا؟ یعنی جس بھی شخصیت کا نام معاویہ ہوگا پھر وہاں وہی معنی کیے جائیں گے، یا کر سکتے ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بندہ کم از کم کس کے بکس کے اندر بھی بندے کو عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور علمی جو دیانتداری ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اتنا بندے کو اس حد تک کمینہ اور بے حیا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہ بھی خیال نہ کرے کہ یہ ہمارے جو بکواس ہے کہاں یہ اس کی زد اور ضرب پڑے گی۔ تیسرا سوال میرا تھا، اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ کیا معاویہ کا ایک ہی معنی لغت کے اندر ہے یا اور بھی معنی آتے ہیں؟ معاویہ نام کے لغت کے اعتبار سے علماء لغت نے کتنے معنی بیان کیے ہیں؟ یہ چوتھا میرا سوال تھا۔ پانچواں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار مولا علی شیر خدا کے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ جو سیدہ زینب کے شوہر ہیں، داماد مرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کے بیٹوں کے اندر معاویہ نامی ہے یا نہیں؟ یعنی معاویہ بن عبداللہ بن جعفر نام کا جعفر کا پوتا ہے یا نہیں؟ اور اس کا نام جب معاویہ ہے تو وہاں کیا معنی کرو گے؟ اسی طرح کر کے حضرت علی متشر خدا کے داماد کا نام، آپ کی جو بیٹی رملہ تھی، ان کے دوسرے شوہر کا نام جو معاویہ بن مروان بن حکم، کیا وہاں بھی یہ معنی کرو گے؟ حضرت علی متشر خدا کے صحابہ میں سے ایک معاویہ بن ساسا نامی بندہ ہے، کیا وہاں بھی یہ معنی کرو گے؟ حضرت امام جعفر صادق کے صحابہ میں سے 2-3 آدمیوں کا نام معاویہ ہے، وہاں بھی یہ معنی کرو گے؟ کم از کم اپنی تنقیح المقال اٹھا کے دیکھ لو۔ اب میرے پاس اس وقت حاضر نہیں ہے، حضرت معاویہ کو چھوڑ کے 24 ایسے دیگر ہستیاں ہیں جن کے نام معاویہ ہیں، کیا سب کا معنی وہی کرو گے؟ المعاویہ تو جو معنی کیا ہے اپنی فہرست توسی کی اٹھا کے دیکھ لو، وہاں 8 ایسے اشخاص ہیں جن کا نام راوی ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ رجال نجاشی اٹھا کے دیکھ لو، 6 ایسے جناب راوی ہیں جن کا نام معاویہ ہے، تو کیا سب کا یہی کرو گے معنی؟ تو لہٰذا اصل میں یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ عربی جو ہے یہ بڑی فصیح بلیغ زبان ہے، اور نام رکھتے ہوئے جو لغوی معنی ہوتا ہے اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ خاص ایک نسبت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے نام ہوتا ہے۔ پھر علم جب منقول عن ہو جاتا ہے تو پھر لغوی معنی کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کا یہ انداز تھا، سنت تھی کہ آپ جب بھی کوئی نامناسب نام سنتے تو تبدیل کرتے۔ اب رسول اللہ نے اگر اس ماحول کے اندر، عرب کے اندر، رسول اللہ کے دور پاک میں معاویہ کا معنی یہی مشہور ہوتا کہ جو آج کل یہ لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر کبھی بھی یہ اور کسی بندے کا نام، بلکہ معاویہ کا بھی نام یہ نہ رکھا جاتا۔ اب معاویہ کے پوتے یزید لعین کا جو بیٹا تھا وہ بھی معاویہ تھا، جس کی سب تعریف کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کیا اس کا بھی معنی یہ کرو گے؟ تو عرب کے اندر اگر معاویہ کا معنی غلط ہوتا تو کبھی بھی اہل بیت یہ نام نہ رکھتے، اصحاب رسول کا یہ نام نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت ماحول کے اندر، عرف کے اندر بھی معاویہ کو غلط معنوں میں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایسے لغوی معنی کا لحاظ کیا جائے تو بڑے بڑے بزرگ اس کی زد میں آئیں گے۔ رسول اللہ کی پشت میں کلاب نامی آدمی ہے، تو کلاب کا معنی کرو کیا ہے؟ عباس حضور کے چچا کا نام ہے، عباس غازی علمدار جنہیں کہتے ہیں، تو بتاؤ لغوی اعتبار سے عباس جو ہے وہ اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح کر کے جعفر کا معنی بتاؤ کیا آتا ہے لغوی اعتبار سے، باقر کا معنی کیا آتا ہے؟ تو یہ انتہائی غیر جو ہے وہ ذمہ دارانہ یہ انداز ہے اور گھٹیا انداز ہے۔ جو لوگ پست اور گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں، گندی ذہنیت کے، جس طرح گندی مکھی گند پہ جا کے بیٹھتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعربی فہو لإحدى ثلاث اما منافقا و اما لزانیۃ و اما لغیر طہور۔ میرے عرب، میرے اطرت، میرے انصار کا گستاخ 3 میں سے ایک ہے، یا حرامی ہے، یا منافق ہے، یا حیضی بچہ ہے۔ تو یہ گندا خون جو ہوتا ہے وہ گندی رکھتے کرتا ہے، کبھی بھی پاک خون گندی سوچ نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے اپنی سوچ کو بلند رکھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ کی دشمنی کے اندر معاویہ اصل میں، معاویہ کا جو معنی ہے اور بھی آتے ہیں، مروڑنا، موڑنا، تو اسی طرح کسی کو پکارنا، کسی کا دفاع کرنا، جنگ کے لیے بلانا۔ تو اصل میں حضرت معاویہ کے اندر یہ جو نسبت تھی، پھر رسول اللہ نے فرمایا صحابی کا نجوم، اور
معاویہ کا جو مادہ اس کے لحاظ سے اس کا معنی نجم بھی آتا ہے، ستارہ بھی آتا ہے، کہ جسے دیکھ کر جو درندے ہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں، کتے اسی طرح بھیڑیے آوازیں نکالتے ہیں. تو اس لحاظ سے اور سبائی جو قوم ہے اس وقت سے لے کر آج تک حضرت معاویہ کی بلند شان سے جل جل کر تو اسی طرح چیخیں نکال رہی ہے اور آوازیں نکالتی ہے. تو انشاءاللہ حضرت معاویہ کی شان و عظمت کا ستارہ بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا. دیکھیے جس معاویہ کو رسول اللہ نے چنا ہو، رب نے منتخب کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. محبوب تیرے صحابہ کے لیے کلمہ تقویٰ لازمی ہے، کیونکہ رب نے انہیں حقدار اور اہل سمجھا. تو جو صحابی بنا رب نے اہل سمجھا. حضرت معاویہ کی وہ صحابیت ہے جو بخاری کے اندر ابن عباس کی زبان سے رسول اللہ نے انہیں اپنا کاتب رکھا. حضرت عمر فاروق نے منتخب فرمایا، مولا علی شیر خدا نے بھائی کہا اہل شام کو اپنا. حضرت معاویہ ان کے سردار تھے، وہ پہلے بھائی بنتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضرت حسن و حسین نے تو اینڈ کر دیا نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امت کا امام بنا دیا، راضی رہے. 20 سال تک ان سبائیوں کی دال نہیں گلی. یہ بیچارے یوں لگتا تھا جیسے زمین دوز ہو گئے ہیں، زمین نے جناب نکل گئی یا آسمان کھا گئے نہیں. تو اس وجہ سے یہ وہ جلن آج تک ختم نہیں ہو رہی. یہ حسد ہے حضرت معاویہ کی ذات سے. تو خدا کے لیے کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھ لو کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، تمہاری شروعات کہاں سے ہوتی ہے. تو مولا علی شیر خدا کے دور میں تمہارا کیا کردار تھا، امام حسن کے دور میں تمہارا کیا کردار ہے، امام حسین کے دور میں کیا کردار ہے، اماموں کے دور میں تمہارا کیا کردار ہے، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے. ہم نے کچھ عرض کی تو شکایت ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ اہل سنت پہ جو آل و صحاب کا رستہ اس پہ